بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، یعنی حملہ کرتا ہوا شیر، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو اسلام کے وہ جہاں باز اور ولیوں کے ولی کے بارے میں ہے جن کا نام سن کر ہی ہر کسی کے خون میں روانی آ جاتی ہے اور وہ اسلام کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حیدر کرار، شیر خدا امام علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ دوستو، حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش 13 رجب 30 عام الفیل کو اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں ہوئی اور مولا علی خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے پہلے اور آخری انسان تھے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینے کے سبھی لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہونے لگے، لیکن عرب میں ابھی بھی کچھ ایسے علاقے تھے جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ ان علاقوں میں خیبر ایک ایسا علاقہ تھا جن پر مشرک اور کفار فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والوں کی اصلاح کرنے کے لیے مدینے والوں کو کہا کہ چلو مل کر خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس وقت لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ علی کو بھیجتے ہیں، اگر ہمیں بھی یہ موقع دیا جائے تو ہم بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ خیبر کی طرف علی کے بغیر جایا جائے۔ لوگ حیران ہونے لگے کہ خیبر کا اتنا بڑا قلعہ اور وہاں مرہب جو ہزاروں لوگوں سے ایک وقت میں لڑتا ہے، وہاں علی کے بغیر کیسے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے وہ آئے اور یہ سوچ لے کہ کسی کو مال غنیمت نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1565 اصحاب کو اپنے ساتھ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 200 سوار اور باقی پیدل تھے۔ جب مسلمان خیبر پہنچے تو خیبر کے لوگ اپنے قلعے پر کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا آپ حارث کی تلوار اور مرہب کی تلوار سے واقف نہیں ہو؟ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور فرمایا، اے اپنی جھوٹی شان پر غرور کرنے والوں، ہم یہ خیبر کا قلعہ 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ دوسری طرف مسلمان ڈرتے رہے کہ خیبر والوں کے پاس ایک بڑی فوج ہے، طاقت ہے اور سب سے بڑی بات مرہب جیسا پہلوان ہے جس کے ڈر سے عرب کے بڑے بڑے سورما کانپتے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ تلواروں کے سوا کچھ نہیں۔ باوجود اس کے مسلمانوں کو اللہ کے نبی پر پورا بھروسہ تھا اور اسی لیے وہ خیبر کے قلعے کے پاس ہی خیمے لگا کر رہنے لگے۔ جب یہ سب خیبر والوں نے دیکھا، انہوں نے کہا، ان مٹھی بھر مسلمانوں کا کیا وجود، چلو انہیں ابھی مار دیتے ہیں۔ تبھی مرہب نے کہا، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ 40 دن میں ہمارا قلعہ فتح کر لیں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ 40 دن میں کیا کرتے ہیں، اور اگر یہ 40 دن میں قلعہ فتح نہ کر پائے تو ہم کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا اور ان کا دین بھی جھوٹا۔ لہٰذا روز اصحاب علم لے کر قلعے کی طرف جاتے، یہ شور سنتے کہ بھاگو مرہب آ رہا ہے۔ یہ سن کر مسلمان
واپس چلے آتے۔ یہ دیکھ کر مشرک اپنی قلعوں پر چڑھ کر زور زور سے ہنسنے لگتے۔ اب یہاں تک کہ 39واں دن بھی گزر گیا اور مسلمانوں کے پاس جو جو کھانے کی چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل 40واں دن ہے، کل میں اپنا علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر کرار ہوگا، اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہوگی اور وہ قلعہ فتح کرے گا اور مرحب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے اور عبادت کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں جبرائیل آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے، پکارو علی کو، جس سے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں، سے ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے، علی کی مدد سے تمام دکھ دور ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد اصحاب سے کہنے لگے، علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ مدینے میں ہے۔ اللہ کے محبوب نے کہا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ خبر ملی ہے کہ عنقریب علی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پھر علی کا سننا تھا۔ اصحاب بہکنے لگے اور ان کے چہرے سے خوشی عیاں ہونے لگی۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، اے میرے مولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے اپنے اس غلام کے لیے؟ رسول خدا نے جب علی کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے امام علی علیہ السلام کو شفا مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی سے فرمایا، اے علی، یہ علم لو اور جاؤ خیبر کا قلعہ فتح کرو۔ امام علی علیہ السلام علم لے کر قلعے کی طرف روانہ ہو گئے اور فرمانے لگے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مشرک پھر قلعے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے نوجوان، کیوں اپنی موت کو بلاتا ہے؟ جا چلا جا۔ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے وہ لکڑی کا علم پتھر میں گاڑ دیا۔ مرحب حارث سب حیرت زدہ رہ گئے، یہ لکڑی کا علم پتھر میں کیسے گاڑ دیا؟ تو خیبر کے نجومیوں نے کہا، اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ ہم آسمان میں دیکھ رہے ہیں کہ 7,000 سال بعد جب بلاد اور وسط کے تارے ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو زمین کے پتھر موم بن جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ بہت بڑا نجومی ہے، اس کو معلوم تھا یہ وہی وقت ہے، تبھی اس نے ایسا کیا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ امام علی نے علم کو دوبارہ اٹھایا اور پتھر میں گاڑا۔ مولا علی نے ایسا 3 بار کیا۔ مرحب کہنے لگا کہ یہ کیا ہے؟ تو نجومی کہنے لگے، یہ بات خود ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ جیسے ہی یہ علم اٹھاتا ہے، پتھر میں گاڑتا ہے تو ستارے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ لگتا ہے یہ ستاروں کو نہیں، ستارے اسے دیکھ کر چل رہے ہیں۔ حارث امام علی علیہ السلام کو کہنے لگا، میں تمہیں مار دوں گا، اگر بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حارث، نہ ہم بھاگنے آئے ہیں نہ ہم کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں تم اپنی اصلاح کرو اور اللہ کے دین پر یقین کرو۔ اتنی دیر میں حارث نے جیسے ہی وار کیا، مولا علی علیہ السلام نے اس کے وار کو روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو فاصلے جہنم کر دیا۔ مسلمان اللہ اکبر کہنے لگے اور مشرکین سر پیٹنے لگے۔ یہ منظر جب مرحب نے دیکھا تو اسے اور بھی غصہ آیا۔ اس نے کہا، میری تلوار لاؤ، اس مسلمان کی موت میرے ہاتھوں سے لکھی ہے۔ مرحب کہنے لگا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، جس سے موت بھی ڈرتی ہے۔ مشرک شور مچانے لگے اور خوش ہونے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا،
کہ زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب سوچنے لگا، ہماری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی مجنونی تھی، اس نے کہا تھا تمہیں جو انسان مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، تم سب سے لڑنا، مگر جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قلعے میں آوازیں آنے لگی کہ مرحب اسے مار دو، مرحب اسے مار دو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے بلکہ تمہاری اصلاح کرنے کے لیے آئے۔ مرحب نے کہا، اگر مرد ہو تو وار کرنا شروع کرو۔ مرحب نے پہلا وار کیا، مرحب نے دوسرا وار کیا۔ ان کے دونوں واروں کو مولا علی نے روکنے کی کوشش کی مگر مرحب وار پہ وار کرتا رہا۔ امام علی علیہ السلام نے پلٹ کر وار کیا۔ امام علی علیہ السلام کا وار مرحب کے سر سے پاؤں تک آ کر رکا۔ سارے مشرکین دیکھتے رہ گئے۔ مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں دینے لگے اور مشرکین رونے لگے، سر پیٹنے لگے۔ جیسے ہی خیبر کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، وہ دروازہ جو 40 اونٹ اور 40 ہاتھی بند کرتے تھے، وہ دروازہ جو بہت بھاری تھا عام انسان کے لیے، امام علی علیہ السلام اس دروازے کے قریب گئے اور دونوں ہاتھوں سے اس دروازے کو ہوا میں اٹھا دیا اور مسلمانوں سے فرمانے لگے، جاؤ قلعے کے اندر چلے جاؤ۔ سارے مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قلعے کے دروازے کو پکڑ کر کھڑے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک قدموں کے ساتھ اکیلے اس دروازے سے جانے لگے۔ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اصحاب نے پوچھا، اے علی، ہم سینکڑوں لوگ اس دروازے کے نیچے سے گزر رہے تھے، آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گزرے تو آپ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، امامت کے وزن سے نبوت کا وزن بھاری ہوتا ہے۔ اس طرح سے جنگ خیبر بھی مسلمانوں نے فتح کر لی اور فتح کا صحرا بھی امام علی ابن ابی طالب کے حصے میں آیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ پلیز پریس دا بیل آئیکن تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔